ہمارے ان جنرلز کی پالیسیاں ملک کی تباہی و بربادی کے سبب بن رہے ہیں. ان کی یہ پالیسیاں جو چلا رہی ہیں ملک دشمن پالیسیاں چل رہی ہیں, ملک کو تباہی کی طرف یہ لے کر گئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, انہوں نے ایک فائر وال سافٹ ویئر سنا ہے 10 ارب روپے پہ خریدا ہے. یہ 10 ارب روپے اس غریب ملک کے مقروض ملک کے 10 ارب روپے کسی اسپتال پہ لگ سکتے تھے, کسی یونیورسٹی پہ لگ سکتے تھے, کسی کارخانے پہ لگ کے, کسی عوامی فلاح و بہبود کے کام پہ لگ سکتے تھے. انہوں نے وہ کس چیز پہ لگائے؟ صرف حق بات کو دبانے پہ لگائے. ایک کوئی نوجوان سوشل میڈیا پہ حق بات نہ کر سکے. اس غریب ملک کے 10 ارب روپے فائر وال پہ لا کے نوجوانوں کا روزگار بھی خراب کیا اور وہ پیسے بھی ضائع کیا. جناب اسپیکر صاحب, الیکشن میں الیکشن کی طرف آتا ہوں. جب پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ہم پہ جھوٹے مقدمات بنے, مختلف قسم کے ہم عوامی نمائندوں پہ دہشت گرد کے لیبل لگائے, دہشت گردی کے دفعات لگائے, اور ایسی جگہوں پہ ہمارے خلاف FIR کاٹے گئے جو ہم وہاں موجود بھی نہیں تھے. میرے 2 بیٹوں کو اٹھایا گیا, ایک دن ہمارے 6 دفعہ ایک دن میں ہمارے گھروں پہ چاپے پڑے, ہمارے رشتہ داروں کے گھروں پہ چاپے پڑے. ہمیں ہر طرح کی مجبور کرنے کی دھمکیاں ملی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. نوشہرہ میں ان کا ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی فون کرتا تھا. مردان میں ان کا میجر ہے, وہ بھی فون کرتا تھا. ان کے ایڈیٹر ریحان, وہ بھی فون کرتے تھے, دھمکیاں دیتے تھے مختلف قسم کی. میں نے ایک دن ان کو کہا کہ میں نے جب پارٹی 1996 میں نے جوائن کی تھی, میں نے آپ سے پوچھ کے نہیں کیا تھا. آپ کون ہوتے میرے نظریہ تبدیل کرنے والے؟ جاؤ اپنا کام کرو, اپنے کام اپنی ڈیوٹی سے غرض رکھو. جناب اسپیکر صاحب, ہم نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی. الیکشن کے دن, الیکشن سے ایک دن پہلے میرے حلقے کے الیکشن کمپین کا ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا ہوا تھا ساجد اقبال مومند, اور دوسرے جو ہمارے ساتھ لڑکے تھے وہ جو ایکٹیو تھے کمپین میں, ان کو دھمکیاں ملی, ان کے گھروں پہ چاپے مارے گئے, ان کے کاروبار کی جگہوں پہ چاپے مارے گئے, ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئی کہ آپ الیکشن والے دن اگر سامنے آئے تو ہم آپ کو کے ساتھ آپ کو ختم کرے قتل کر دیں گے. مگر میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو وہ ان دھمکیوں کے باوجود بھی الیکشن کے دن وہ کڑے رہے اور انہوں نے وہ کمپین ہمارے ساتھ کیا اور ہم نے وہ جیت کے دکھائے. وہ الیکشن ہم نے وہ الیکشن ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا مقابلہ تھا جو زمینی خدا فرعون بنے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا مقابلہ تھا. ہمارے یہ جو فارم 47 والے آئے ان کے ساتھ بھی ہمارا مقابلہ تھا. مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ہم ہر قسم کا دباؤ برداشت کر کے ہم نے الیکشن ہم نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. جناب اسپیکر صاحب, یہ فوج ہماری فوج ہے, پاکستانی فوج. ہمارا یہ بھی سوچ ہے, ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مضبوط فوج ایک محفوظ ملک کی ضامن ہوتی ہے. ہم کبھی فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم قومی شہیدوں کے خلاف نہیں ہیں. جو بارڈر پہ جو ہمارے جوان جو لڑ رہے ہیں, جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اس قوم و ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم اس کو سلام کرتے ہیں, اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. مگر ان کے جو یہ جنرل بیٹھے ہوئے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر باہر ممالک میں یورپ میں اپنے لیے جزیرے بناتے ہیں, جائیدادیں بناتے ہیں, ان کے ادھر تو کوئی مفادات نہیں ہے. ان کی ترجیحات تو صرف یہاں پر ڈالر کمانے, جائیدادیں بنانی باہر اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر باہر جانا ہے, اور اس کی ملک سے ان کو کوئی غرض نہیں. ملک پاکستان تباہ ہوتا رہے اسے کوئی ان کو غرض نہیں. وہ اپنا بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے باہر, ان کے بچے ادھر, ان کے سارا کچھ باہر. اسپیکر صاحب, میری ریکویسٹ ہے اپنے قوم سے, اپنے نوجوانوں سے, یہاں پر جو بیٹھے ہمارے برادری, ہمارے دوسرے بہن بھائیاں ہیں, سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سب نے اس پاکستان کا سوچنا ہے, پاکستان کی ترقی خوشحالی کا ہم نے سوچنا ہے, کیونکہ ہمارا جینا مرنا, ہماری اولاد کا جینا مرنا یہاں ہے. ہم نے کسی یورپ ملک میں اپنی جائیدادیں نہیں بنانی. تو اس ملک کی ترقی کی خوشحالی کا ہم نے خود سوچنا ہے اور اپنے فرض سمجھ کے پاکستان کی ذمہ داری, پاکستان کی ترقی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المفسدين.